اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کریم کے بارے میں ناقابل یقین معلومات بتائیں گے جو کہ ایک معجزہ ہے۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کیلکولیشن درہم برہم ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ قرآن پاک کی اعجازی شان نمایاں ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اتنی باریک کیلکولیشن کا کوئی رائٹر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کا ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسیع جہاں ہے۔ دنیا کا لفظ اور آخرت کا لفظ دونوں 115 مرتبہ استعمال ہوئے۔ شیاطین و ملائکہ یہ دونوں لفظ 88 مرتبہ استعمال ہوئے۔ موت اور حیات دونوں 145 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ لفظ اجر 108 مرتبہ تو لفظ فضل 108 مرتبہ، لفظ کفر 25 مرتبہ تو لفظ ایمان بھی 25 مرتبہ، شہر 12 مرتبہ کیونکہ شہر کا مطلب مہینہ اور سال میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں، اور یوم کا لفظ 360 مرتبہ استعمال ہوا۔ اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات نہیں لگتی، مگر بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن حکیم کے حفاظتی نظام میں 19 کے عدد کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس حیران کن دریافت کا سہرا ایک مصری ڈاکٹر راشد حلیفہ کے سر ہے، جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ 1968 میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن پاک کی آیات، ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ 1972 میں یہ ایک باقاعدہ اسکول بن گیا۔ ریسرچ کا کام جو ہی آگے بڑھا تو ان لوگوں پر قدم قدم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قرآن حکیم کے الفاظ و حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی ترتیب نظر آئی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت تک کے بنے ہوئے کمپیوٹر ناکافی تھے۔ کلام اللہ میں 19 کا حصہ صرف سورۃ مدثر میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوزخ پر ہم نے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ تو رب ہی جانے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کے عدد کا تعلق اللہ کے کسی حفاظتی نظام سے ہے۔ پھر سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ کو رکھا گیا ہے، گویا کہ اس کا تعلق بھی قرآن کی حفاظت سے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے کل حروف بھی 19 ہی ہیں۔ پھر یہ دیکھ کر مزید حیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں ریسرچ کی تو ثابت ہوا کہ یہ اسم پورے قرآن میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ الرحمن 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو کہ 19 ملٹیپلائی بائی 3 کا حاصل ہے، اور لفظ الرحیم 114 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو کہ 19 ملٹیپلائی بائی 6 کا حاصل ہے، اور لفظ اللہ پورے قرآن میں 2699 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ملٹیپلائی بائی 142 کا حاصل ہے۔ لیکن یہاں بقیہ ایک رہتا ہے جس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پاک کسی حساب کتاب نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ قرآن کی سورتوں کی تعداد بھی 114 ہے، جو کہ 19 ملٹیپلائی بائی 6 کا حاصل ہے۔ سورت توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، لیکن سورت نمل آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے 19 کے فارمولا کی تصدیق کر دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حسابی قاعدہ فیل ہو جاتا۔ اب آئیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کی طرف،
یہ سورت الگ کی پہلی 5 آیات ہیں اور یہیں سے 19 کے اس حسابی فارمولے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان 5 آیات کے کل الفاظ 19 ہیں اور ان 19 الفاظ کے کل حروف 76 ہیں، جو ٹھیک 19 ملٹیپلائی بائی 4 کا حاصل ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب اس سورت کے کل حروف کی گنتی کی گئی تو عقل تو ورقہ حیرت میں ڈوب گئی کہ اس کے کل حروف 304 ہیں، جو 19 ملٹیپلائی بائی 4 ملٹیپلائی بائی 4 کا حاصل ہے۔ اور یہ بھی سنیں، عقل یہ دیکھ کر بھی حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں مزید ڈوب جاتی ہے کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورت الگ قرآن پاک کی 96 نمبر سورت ہے۔ سورت الناس کی طرف سے گنتی کریں تو اخیر کی طرف سے سورت الگ کا نمبر 19واں ہے، اور اگر قرآن کی ابتدا سے دیکھیں تو اس 96 نمبر سورت سے پہلے 95 سورتیں ہیں، جو ٹھیک 19 ملٹیپلائی بائی 5 کا حاصل ضرب ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سورتوں کے آگے پیچھے کی ترتیب بھی انسانی نہیں بلکہ اللہ کے حسابی نظام کا ہی ایک حصہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت النصر ہے۔ یہ سن کر آپ پر بھی ایک مرتبہ خوشگوار حیرت طاری ہوگی کہ اللہ نے یہاں بھی 19 کا نظام برقرار رکھا ہے۔ پہلی وحی کی طرح آخری وحی سورت النصر ٹھیک 19 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یوں کلام اللہ کی پہلی اور آخری سورت ایک ہی حسابی قاعدہ سے نازل ہوئی۔ سورت فاتحہ کے بعد قرآن حکیم کی پہلی سورت بقرہ کی کل آیات 286 ہیں، اور 2 ہٹا دیں تو مکی سورتوں کی تعداد سامنے آ جاتی ہے۔ 286 میں 6 ہٹا دیں تو مدنی سورتوں کی تعداد سامنے آ جاتی ہے۔ 86 کو 28 کے ساتھ جمع کریں تو کل سورتوں کی تعداد 114 سامنے آ جاتی ہے۔ آج جبکہ عقل کو سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے، یہی قرآن پھر اپنا چیلنج دہراتا ہے۔ حساب دان، سائنسدان اور ہر خاص و عام، مومن و کافر سبھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی بساط سے باہر ہے۔ طاقتور کمپیوٹرز کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل ناممکن ہوگی، لیکن 1400 سال پہلے تو اس کا تصور ہی محال تھا۔ لہٰذا کوئی بھی صحیح العقل آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کا حسابی نظام اللہ کا ایسا شاہکار معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک نہیں مل سکتا۔ اور قرآن میں اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پوچھ لو گنتی کرنے والوں سے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی روز تلاوت کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ایمان کو سلامت رکھے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔